ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون مشرکین مکہ اللہ رب العزت کی اس ذات کا انکار تو نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم کون سا اللہ کا انکار کرتے ہیں. یہ جن کو ہم پوج رہے ہیں, جن کی پوجا پاٹ بازار کر رہے ہیں, ان کو تو ہم نے سفارشی بنا رکھا ہے اللہ کے آگے. یہ اللہ رب العزت کے آگے ہماری سفارشی ہیں, اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. تو اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی تردید کی ہے, اور وہ کہتے تھے اللہ رب العزت نے آیت میں فرمایا کہ پیارے نبی اگر آپ ان سے یہ سوال کریں, یہ پوچھیں کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے, یہ سارے مشرک کیا کہیں گے اللہ نے بنائے ہیں. مشرکین کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ زمین و آسمان اللہ رب العزت بنائے ہیں, لیکن یہ ہمارے سفارشی ہیں. ساڈی انہاں اگے انہاں دی رب اگے ساڈی سندا کوئی نہیں, انہاں دی مڑدا. قرآن کریم دعائی دے رہا ہے, اور اللہ رب العزت نے توحید کا بیان کھل کر کیا ہے. سب سے زیادہ بیان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں غالباً توحید کا ہی کیا نظر آتا ہے. جگہ جگہ اللہ رب العزت نے شرک کی تردید کی ہے, اور شرک کے اللہ رب العزت نے چور دروازے میں وہ بھی بند کیے ہیں. کوئی شراب کوئی رستہ جو ہے رہ نہ جائے کہ جہاں سے کوئی اپنا خبردار کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ شرک یہ ایسی چیز ہے, اتنی بریک بھی چیز ہے کہ یہ تمہارے جس اجسام کے اندر, دلوں کے اندر ایسے سرایت کرتا جا رہا ہے جیسے کیونکہ سیاہ پتھر پر چاہیے پتہ نہیں چلتا. یہ شرک ایسے گھس آتا ہے انسان کے اندر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی توحید کے معاملے میں غیرت مند بن جائیں, خود بھی اور اپنے ارد گرد کا ماحول بھی توحید سے معطر کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے ابھی بچے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر جا رہے ہیں. اس چھوٹے بچے کو حضرت عبداللہ بن عباس کو, جو بعد میں مفسر قرآن بنے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبر الامہ, میری امت کا دانا عقل مند ہے. اور مفسر اگر دیکھنا تو عبداللہ بن عباس کو دیکھو رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پیارے نبی کے پیچھے میں سواری پر سوار تھا, آپ مجھے نصیحت فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظ کا, کہ تو ان کلمات کو یاد رکھ تو اللہ رب العزت تیری حفاظت فرمائے گا. تجدہ تجاہک, تو جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ کو پا لے گا. وہ کلمات کیا ہیں, وہ نصیحت کیا ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی مانگ اللہ رب العزت سے مانگ, جب بھی مانگ اللہ رب العزت سے مانگ. کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بچے کو توحید کا درس دے رہے ہیں تو بچوں کی بنیاد بنانی چاہیے. بچوں کو توحید کا درس دے. لوگ دیتے ہیں نا دمادہ مست کلندر علیحدہ پہلا نمبر, اور شرکیہ کلمات بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے بچوں کو توحید پر مبنی باتیں جو ہیں وہ سکھائیں. چھوٹے چھوٹے کلمات اور جملے جو توحید سے لبریز ہیں وہ سکھائیں. آپ نے فرمایا جب بھی طلب کرنا ہو, مانگنا ہو, اللہ سے مانگنا. اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مدد مانگنی ہے
اللہ سے مانگ. پیارے نبی یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ابراہیم نبی سے مانگ لینا, آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ مجھ سے مانگ لینا, آپ یہ بھی فرما حضرت علی سے مانگ لینا, ان کی بڑی شان ہے. لیکن نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی نفی کی ہے, حتیٰ کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی نفی کی ہے کہ نہیں مجھے بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا. فرمایا جب بھی مدد مانگے اللہ رب العزت سے مانگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جان لو کہ ساری کائنات تمہیں نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو نفع اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے قدر میں لکھ دی ہے, اور ساری کائنات نقصان پہ تڑ جائے تو نقصان اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ نے قدر میں لکھا ہے. یہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہ اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. تو عظمت والا ہے, تو بزرگی والا ہے. کاش کے ان کلمات کا مطلب مفہوم امت مسلمان کی سمجھ میں آ جائے تب ہی بات بنے گی. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بنیادی یہ سبق دیا ہمیں توحید کا کہ ساری کائنات نقصان پہ ٹوٹ جائے تو اللہ رب العزت چاہے تو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا جس کی اللہ حفاظت فرمائے, اور ساری کائنات اس سے روکنا چاہے خیر کو, اللہ جس پر رحمت کی برکھا برسانا چاہے تو کائنات روک نہیں سکتی. والا ان سالتا ہوں, اور البتہ اگر آپ پوچھیں ان سے, والا ان سالتا ہوں اور البتہ اگر آپ پوچھے سالتا ہوں جمع کا لفظ ہے, آپ ان سے پوچھیں من خلقا کس نے پیدا کیا السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا. اگر آپ ان سے سوال کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیقولن اللہ, وہ ضرور کہیں گے, تاکید ہے وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے, وہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ پیدا کیا. قل آپ کہہ دیجئے افرأیتم ما تدعون, بھلا دیکھو تو جن کو تم پکارتے ہو. اب دیکھیں نا واضح آیت بتا رہی ہے, مشرکین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ اللہ رب العزت یہ آسمانوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا, وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال آپ کریں کہ بھلا دیکھو جن کو تم پکارتے ہو, یعنی کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو, من دون اللہ, الفاظ بتا رہے ہیں اللہ کے سوا. ان ارادنی اللہ, اگر ارادہ کرے میرے حق میں اللہ, بضر کسی تکلیف کا, حل ہن کاشفات, کیا وہ دور کر سکتے ہیں ضر ہی اس تکلیف کو. اگر اللہ میرے حق میں تکلیف کا ارادہ کر دے کہ مجھے ایک اذیت پہنچنی ہے, تکلیف پہنچنی ہے, تو کیا اس تکلیف کو یہ معاشرہ یہ لوگ روک سکتے ہیں. او یا ارادہ نہیں, وہ ارادہ کرے میرے حق میں برحمت, رحمت کا, مہربانی کا, حل ہن ممسکات رحمتہ, تو کیا وہ روک سکتے ہیں اس کی مہربانی کو. یہ روکنا چاہے تو اللہ رب العزت نے میرے اوپر رحمت کرنی ہے, مہربانی کرنی ہے, تو یہ روکنا چاہے تو کیا یہ روک سکتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو. قل آپ کہہ دیجیے حسبی اللہ علیہ, اللہ پر ہی, اللہ ہی مجھے کافی ہے. یتوکل المتوکلون, اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. اللہ ہمیں ایمان اور صالح اعمال کی توحید پر استقامت عطا فرمائے.